صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اللہ ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندے میرا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے، ہاں ہاں کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، کتے اس تو چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے، صابر بھوکے ننگے، در مالک دا او نہیں چھڑ دے پاویں وجن سو سو جوتے، پاویں مارو سو سو جوتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نیت بازی لے گے کوتے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، لکھ روے پاویں کردا کوئی دل وچ اللہ اللہ اللہ، دل وچ اللہ اللہ، جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو پانڈا خالی، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ دے نبی دا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری ذات پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ محبت سے مل کر درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اے عاشقان رسول، قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، کتاب زندگی ہے۔ اس مبارک کتاب میں زندگی کے ہر شعبے، ہر مرحلے کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ الحمدللہ آج سے ہم جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر
باقاعدہ قرآنی بیانات کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہر جمعۃ المبارک کو قرآنی آیات، ان کے معنی اور ان سے ملنے والے علم و حکمت کے مدنی پھول سننے اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے زندگی کو پر نور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 7 آیات اور 27 الفاظ اور 140 حروف ہیں۔ احادیث اور روایات میں سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام آئے ہیں۔ مثلا اس کا ایک نام سورۃ الحمد ہے، سورۃ الحمد، یعنی وہ سورت جس میں اللہ پاک کی حمد بیان کی گئی، تعریف بیان کی گئی۔ اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جتنے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، ان سے کے مضامین قرآن کریم میں ذکر کر دیے گئے، اور پورے قرآن کریم میں جتنے مضامین ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، ام القرآن۔ سورہ فاتحہ کا ایک خوبصورت نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ رقیہ بھی ہے، یعنی وہ سورت جس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے، وہ سورت جس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہ دم سکھایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھو کے کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا کر دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے اندر ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس پاگل شخص کو شفا عطا فرما دی، اللہ پاک نے اس پاگل شخص کو شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں سورہ فاتحہ کی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اس نے گویا 2/3 قرآن کی تلاوت فرما لی۔ ایک بار پڑھے 2/3 تلاوت قرآن کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جب رات کو جب بستر پر لیٹتے ہو، رات کو جب بستر پر لیٹتے ہو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اللہ پاک اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے تجھے امان میں رکھے گا، ہر چیز سے تجھے امان میں رکھے گا، موت کے علاوہ ہر چیز سے امان نصیب ہوگی۔ سورہ فاتحہ جو رات کو بستر پر لیٹ کر پڑھ لے، خیال رہے کہ لیٹ کر اگر کوئی وظیفہ پڑھنا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو پاؤں سمیٹ لینے چاہیے، یہ اس میں ادب جو ہے وہ زیادہ ہے، پاؤں اپنے سمیٹ لیے جائیں۔
بنیادی طور پر سورہ فاتحہ شریف میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ پاک کی حمد اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ دوسرا کہ صرف اللہ پاک کی عبادت کی جائے اور صرف اسی سے حقیقی طور پر مدد مانگی جائے۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ کا تیسرا مضمون ہے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا، اور چوتھا مضمون ہے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ جس پر چلنے کی ہم سب دعا کرتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے؟ کسی عاشق رسول نے سورہ فاتحہ کے ان مضامین کو اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے۔ حمد کے لائق ہے یا رب تیری ذات، حمد کے لائق ہے یا رب تیری ذات، تو ہے خالق اور رب کائنات، سب کا مالک اور رحمان و رحیم، کتنی پیاری ہیں تیری ساری صفات، کتنی پیاری ہیں تیری ساری صفات۔ ہم چلیں راہ مستقیم پر، ہم چلیں راہ صراط مستقیم پر، ہے دعا میری یہ دن بھر ساری رات، جن پر ہے انعام تیرا اے خدا، راہ پر ان کی چلے ہم تا حیات، اور جو مغضوب ہیں گمراہ ہیں ان سے ہم کو دور رکھ اور دے نجات، ان سے ہم کو دور رکھ اور دے نجات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کنز الایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ یعنی الحمدللہ، یہ بظاہر مختصر جملہ ہے مگر اس میں علم کا ایک سمندر موجود ہے، علم کا ایک سمندر موجود ہے۔ علماء اکرام نے صرف الحمدللہ کے 40 سے زیادہ معنی بیان فرمائے ہیں، 40 سے زیادہ معنی۔ آئیے الحمدللہ کے 2 بنیادی معنی سنتے ہیں۔ الحمدللہ کا پہلا معنی ہے کہ ہر تعریف خواہ کوئی بھی کرے، کسی وقت بھی کرے، کسی بھی مقام پر کرے، کسی حالت میں کرے، ہر طرح کی تمام تعریفات کا ہمیشہ سے ہمیشہ تک حقیقی مستحق اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ جب یہ کائنات نہ تھی اس وقت بھی اللہ پاک کی حمد و ثنا تھی، جب یہ کائنات نہیں ہوگی اس وقت بھی اللہ پاک ہی کی حمد و ثنا ہوگی، اور اب یہ کائنات موجود ہے، جب سے بنی ہے اس وقت سے اب تک اور اب سے قیامت تک کائنات کی وسعتوں میں جتنی مخلوقات موجود تھیں، موجود ہیں یا قیامت تک ہوں گی، سب اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتی تھیں، کرتی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ترجمہ کنز العرفان، کوئی بھی ایسی شے نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ لمبے لمبے درخت، خوبصورت پھول، رسیلے پھل، یہ پودے، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، بادلوں سے ٹپکتی ہوئی بارش کی بوندیں، یہ کہکشائیں، چاند، سورج، ستارے، غرض کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی پاکی بیان کرتی ہے اور اسی کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کے چٹخنا یہ بھی ان کی تسبیح ہے، اور یہ ان سب کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وصف بیان کرتے ہیں سارے، وصف بیان کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور
چاند ستارے تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں بیٹھے تھے، اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ قریب ہی ایک مینڈک بول رہا تھا، مینڈک بول رہا تھا۔ ایک فرشتہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام ذرا اس مینڈک کی آواز کو سنیے، اس مینڈک کی آواز کو سنیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ خاموش ہوئے اور بغور سنا تو مینڈک پڑھ رہا تھا سبحانک و بحمدک منتہی علمک یا ربی، یعنی اے رب کریم تو پاک ہے اور تیرے لیے تیرے علم کی انتہا کے مطابق حمد و ثنا ہے، تیرے لیے تیرے علم کے مطابق حمد و ثنا ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا، پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا، ڈالی ڈالی گلچا گلچا ذکر خدا میں کھویا، کمری کمری توتی توتی بلبل بلبل حامد، چڑیا مینا ہر ہر پروانہ ذکر خدا میں کھویا، ذکر خدا میں کھویا۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں حمد کا معنی ہے اظہار و کمال المحمود، یعنی کسی کے کمال کا اظہار کرنا۔ اس لحاظ سے اگر کوئی مخلوق مثلا انسان کسی وقت زبان سے اپنے رب کی تعریف حمد نہ بھی کر رہا ہو، پھر بھی اس کا وجود اللہ پاک کی خاموش حمد ہے، یعنی اللہ پاک کی قدرتوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ پانی کے ایک ننھے سے قطرے کو جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان بنا دینا یہ قدرت کا کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قدرت کا کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پانی کے ایک ننھے سے قطرے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی طاقت عطا فرمائی، لہٰذا اے انسان زبان سے بولے یا نہ بولے، زبان سے حمد کرے یا نہ کرے، اس کا ایک ایک عضو، سوچنے سمجھنے کی طاقت، دھڑکتا ہوا دل، دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان، چلتی ہوئی زبان، غرض انسان کا رواں رواں زبان حال سے پکار رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پانی کے ایک بوند کو عقل و شعور رکھنے والا انسان بنا دیا۔ پانی ایک بوند کو سمجھنے والا، عقل و شعور رکھنے والا انسان بنا دیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں وہ نادان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جس لمحے وہ جھوٹے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس لمحے بھی اس کا وجود، اس کے جسم کی بناوٹ، اس کے ہاتھ پاؤں کی طاقت، اس کی قوت گویائی، اس کا ہر عضو، ہر حرکت زبان حال سے اسے پکار کر کہتی ہے اے نادان تو کیا کر رہا ہے؟ میرا خالق تو بے نیاز ہے، بڑی قدرتوں والا ہے۔ اگر تو اسے پہچان لیتا تو جھوٹے خدا کو ہرگز سجدہ نہ کرتا۔ اگر تو اس مالک کو پہچان لیتا تو جھوٹے خدا کو ہرگز سجدہ نہ کرتا۔ غرض شرک کی حالت میں بھی اس کے غیر اختیاری حمد اللہ پاک ہی کے لیے ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے جس میں تیری قدرت نہ ہو، ذرہ ذرہ تیری خلقت میں ہے بے حد شاندار، لائق سجدہ ہے تیری ذات یہ ایمان ہے، ماں سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا کردگار۔ ماں سوائے
ذات کے ماں سوائے تیرے نہیں ہے کوئی میرا کردگار۔ الحمدللہ کا ایک معنی یہ ہے جو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ایک خاص حمد ہے جس کا مالک اور مستحق ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اللہ کریم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اللہ کریم ہے۔ یعنی اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے والا تو بے شمار ہیں، کافر بھی اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں، بد مذہب بھی کرتے ہیں، مگر اللہ پاک کی ہر ایک کی حمد قبول نہیں فرماتا۔ صرف ایک خاص حمد ہے جو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ وہ حمد کون سی ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ وہ حمد ہے جو اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، آپ کے بتائے سے آپ کی امت کرتی ہے۔ صرف یہی حمد اللہ پاک کے ہاں مقبول ہے۔ کافر اگر اللہ پاک کی تعریف کریں تو ان کی یہ حمد قبول نہیں، مشرک جو تعریف کرتے ہیں وہ بھی قبول نہیں۔ اسی طرح جو محبوب دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیوں سے ہٹ کر، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر جو حمد کرے گا، اللہ پاک اس حمد کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ تو حمد وہی قبول ہوگی جو اللہ پاک کے پیارے محبوب نے کی ہے، اور ان کے بتائے سے آپ کے جو امتی کرتے ہیں نا، وہ حمد اللہ قبول فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں اپنی توہین سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ ایسے جملے بول دیتے ہیں جس کے اندر جو کفریہ جملے ہوتے ہیں، جیسا کہ بعد اللہ پاک کی طرف نقص اور عیب کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، اس سے بندہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مثلا شرارتی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کو پیدا کر کے تو اللہ پاک بھی پچھتاتا رہا ہے، فلاں کو پیدا کر کے تو اللہ پاک بھی پچھتاتا رہا ہے۔ یہ معاذ اللہ پچھتانا عیب ہے، اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی زبان دراز ہو، بہت زیادہ زبان چلاتا ہو، اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں تیری زبان کا مقابلہ تو خدا بھی نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ کوئی بہت چلاک ہو تو کہتے ہیں فلاں اتنا چلاک ہے کہ تو اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کہ تو اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ معاذ اللہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دھوکہ کھا جانا یہ عیب ہے، اور اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرنا یہ کفر ہے۔ بعض اوقات کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے تو انتہائی بے باکی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں چھوڑو یار، اللہ سے ہم خود نپٹ لیں گے، معاذ اللہ، اللہ سے ہم خود نپٹ لیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح کے بہت سے کلمات کفریہ ہیں کہ لوگ بے دڑک بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود غور فرمائیے، جسے اپنے فیصلوں پر پچھتانا پڑے، جو اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق سے مقابلہ کرنے سے عاجز ہو، جو اپنی ہی مخلوق سے ناواقف ہو، دھوکہ کھا جائے، کیا وہ تعریف کے لائق ہوتا ہے؟ جبکہ ہمارے پیارے اللہ پاک کی شان کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ پاک پروردگار ہر تعریف کا مستحق ہے، سب تعریفیں اسی کی ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی پہلی آیت کا پہلا حصہ یعنی الحمدللہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہرگز اللہ پاک کی طرف نقص و عیب کی نسبت نہ کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کفریہ کلمات کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور قرآنی آیت کے تقاضے پر تاکہ ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحان آیا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے کمال صبر کیا، جب آپ کا امتحان پورا ہوا، آپ اس میں کامیاب ہوئے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک کیسا رہا میرا صبر کیسا رہا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایوب، توفیق کس کے گھر سے لائے تھے؟ توفیق کس گھر سے لائے تھے؟ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے کہ ہم نے نیکی کی، ہم نے تلاوت کی،
نماز پڑھی، تہجد ادا کی، صدقہ کیا، غریبوں کی مدد کی، مجھے علم عطا ہوا، مجھے عقل دی گئی، اس پر ہم تعریف کے مستحق کب ہوئے؟ تعریف تو اس رب کائنات کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں نیکی کی توفیق بخشی، ہمیں نیکی کی طاقت عطا فرمائی، پھر ہم تعریف کی خواہش کریں، یہ کہاں کی دنائی ہے؟ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، ساری زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، تعریف رب کائنات کی ہے، میری کوئی تعریف نہیں۔ ہمارے ہاں اچھے کام پر ہماری اگر تعریف کی خواہش کے بغیر کوئی دوسرا ہماری تعریف کر دے تو یہ جدا بات ہے، اس پر بھی ہمیں چاہیے کہ پھول نہ جائیں بلکہ عاجزی کا پیکر بنیں کہ رب کریم کے حضور سر جھکائیں، عرض کریں مولا میری تو اوقات ہی کیا تھی، میں تو مٹی کا بندہ، نیکی کی طاقت تو نے بخشی، توفیق تو نے عطا کی، پھر اس پر ثواب اور جنت کا وعدہ فرمایا، پھر کمال بندہ پروری یہ کہ لوگوں کی زبانوں سے تعریف بھی کروا دی۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک کا شکر بجا لائیں۔ کوئی نیکی ہو جائے تو اس میں اپنی واہ واہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ رب کی توفیق سے، رب کی عطا سے، رب کی کرم نوازی سے اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی طرف سے اپنی تعریف کی خواہش آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزوں کے اندر لوگوں کی ہلاکت ہے، ایک خواہشات کی پیروی کرنا اور دوسرا تعریف کو پسند کرنے میں ہے، اپنی تعریف کو پسند کرنا، اس کے اندر ہلاکت ہے۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد گزار تھا، اس نے 40 سال ایک غار میں عبادت کی، فرشتے اس کے اعمال لے کر آسمانوں پر جاتے تھے مگر اس کے اعمال قبول نہ کیے جاتے۔ فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب کریم تیری عزت کی قسم ہم نے صحیح اعمال اٹھائے، یعنی جو عابد نے کیا ہم نے وہی لکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے فرشتو تم نے سچ کہا مگر عبادت میں اس کی نیت بری تھی، عبادت کے اندر اس کی نیت بری تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس کا مقام سب کو معلوم ہو جائے، یعنی وہ میری رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی تعریف اور واہ واہ کے لیے وہ عبادت کرتا ہے، اس لیے اس کے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ کہنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ہمارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو۔ عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے، الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، یعنی الحمدللہ کہنا میزان عمل کو بھر دیتا ہے، یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل جو ہے وہ بھر جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے ایک بندے نے اللہ پاک کی یوں حمد بیان کی، تعریف کی کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے وہ نہ جان سکے کہ اس نیکی کا کتنا ثواب لکھنا ہے، اس نیکی کا کتنا ثواب لکھنا ہے۔ آخر میں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رب کریم تیرے بندے نے ایسا جملہ کہا ہے ہم نہیں جانتے کہ اس کا ثواب کتنا لکھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم اس کے نامہ اعمال میں یہ جملہ رکھ دو، بروز قیامت
جب وہ بندہ حاضر ہوگا میں خود اس جملے کی جزا عطا فرماؤں گا، میں خود اس جملے کی جزا عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ راس الشکر، یعنی الحمدللہ کہنا شکر کی اصل ہے۔ شکر کی اصل کیا ہے؟ بندہ الحمدللہ کہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے اگر کسی شخص نے ساری دنیا اس کو عطا کر دی جائے پھر وہ کہے الحمدللہ، تو اس کا یہ الحمدللہ کہنا تمام دنیا ملنے سے زیادہ افضل ہے، تمام دنیا ملنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے شکر ادا کرنے اور الحمدللہ کہتے ہوئے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ادا فرمائے۔